السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة۔ یہ باب مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری فصل ہے اور صفحہ نمبر 555 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں مگر یہ کہ میں نے اسے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا مجھ پر احسان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ یا آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اسے اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالی انہیں روز قیامت ادا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا ذکر کیا، یقیناً انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ و رسول کی راہ میں قربان کر دیا، مگر ان سب کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ان پر احسان ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خوش دلی اور حضرت ابوبکر کی عظمت کے اظہار کے ساتھ ان کے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ۔ مجھے کبھی کسی شخص کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا، یعنی ابو بکر کے مال کے نفع دینے کی طرح سے کبھی کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہر موقع پر خرچ کیا اور ہمیشہ خوشی سے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، سنو یقیناً تمہارے ساتھی اللہ کے خلیل ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ اس تعلق سے اس سے پہلے سبق میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ خلیل کا معنی کیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عمر قال، اور حضرت عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو بکر سیدنا و خیرنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں،
وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، خواہ وہ حضور کے دربار میں ہوں یا نہ ہوں، بہر دو صورت وہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال لأبی بکر، کہ حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار، آپ میرے ساتھی ہیں غار میں، یعنی غار طور میں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو اس میں دوسرے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ صاحبی علی الحوض، اور آپ میرے ساتھی ہیں حوض پر، یعنی حوض کوثر پر۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے جن میں ابو بکر موجود ہوں مناسب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی امامت کرے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اس بات کی جانب صاف اشارہ ہے کہ وہ پوری امت میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ جس قوم میں وہ موجود ہوں تو یہ مناسب نہیں کہ کوئی دوسرا اس قوم کی امامت کرے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن عمر قال، اور حضرت عمر سے روایت ہے، فرمایا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدقا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، ووافق ذالک عندی مالا، اور حضور کا یہ حکم میرے پاس ڈھیر سارے مال کے موافق ہوا، یعنی جب حضور نے خیرات کرنے کا حکم دیا اس وقت میرے پاس بہت مال موجود تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، یہاں قلتو کا مطلب یعنی میں نے سوچا، میں نے اپنے دل میں کہا، اپنے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا اگر کسی دن میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں، یعنی عام حالات میں، عام دنوں میں تو میں کسی کار خیر میں ان سے آگے نہیں بڑھ پاتا، لیکن اگر میں کبھی ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی کا دن ہے، اس لیے کہ آج خیرات کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور میرے پاس مال بہت ہے، تو میں زیادہ مال خیرات کر کے ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ان سبقتوں میں ان نافیہ ہو تو معنی ہوگا کہ میں کسی دن ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ قال، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، فجئت بنصف مالی، تو میں اپنا آدھا مال لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ابقیت لأہلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اہل خانہ کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ یعنی اتنا زیادہ مال لے کر کے آئے ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فقلت مثلہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی کے مثل چھوڑ دیا ہے، یعنی میں نے اپنے مال کا 2 حصہ کیا اور ایک حصہ
آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اور ایک حصہ اہل خانہ کے لیے گھر چھوڑ دیا ہے۔ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، اور حضرت ابو بکر اپنا پورا مال لے کر کے آئے۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے اہل خانہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی چھوڑی ہے۔ قلت، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی کسی فضیلت میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ آج تو اب آگے بڑھنے کا موقع تھا، جب آج آگے نہیں بڑھ سکا تو پھر میں کبھی کسی فضیلت میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی برابری نہیں کر سکتے، ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پھر کوئی دوسرا کیسے ان سے آگے بڑھ سکتا ہے یا ان کی برابری کر سکتا ہے؟ اور جب ان کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر کسی عمل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برابری کیسے کر سکتا ہے اور کیسے کوئی ان سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وعن عائشہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال انت عتیق اللہ من النار، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ جہنم سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ کو چھٹکارا ہے اس سے۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق پڑ گیا، یعنی اسی روز سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ تو عتیق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے آزاد کیے ہوئے، اللہ کے آزاد کردہ۔ ان کے عتیق نام کے سلسلے میں یا لقب کے سلسلے میں دوسرے اقوال بھی ہیں، مثلا یہ بھی کہا گیا کہ ان کی والدہ نے جو نام رکھا تھا وہ عتیق نام ہی تھا۔ بعض نے کہا کہ آپ غلامی سے ہمیشہ آزاد رہے اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کا نام عتیق ہے۔ تو گویا آپ کے عتیق نام ہونے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ اس دن سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا، نام رکھ دیا گیا، یعنی اس سے پہلے بھی اگرچہ آپ کا نام عتیق رکھا گیا تھا، آپ کو عتیق کہا گیا تھا، لیکن آپ کو جو شہرت ملی وہ اس روز کے بعد ہی سے ملی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من تنشق عنہ الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پہلا شخص ہوں جس کی قبر کھلے گی، جس سے زمین کیا شق ہوگی، یعنی جب بعث کا موقع آئے گا تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر کی قبر کھلے گی، پھر عمر کی قبر کھلے گی۔ ثم آتی اہل البقیع، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا، فیحشرون معی، تو انہیں میرے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں اہل بقیع کہ انہیں شیخین کریمین کے بعد سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، حتی احشر بین الحرمین، یہاں تک کہ مجھے
حرمین یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جمع کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں اہل مضاف محذوف ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان مجھے جمع کیا جائے گا۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہوئی کہ پوری امت میں سب سے پہلے بعث کے بعد جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت نصیب ہوگی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فاخذ بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنت الذی یدخل منہ امتی، تو انہوں نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہو۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک، حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا حتی انظر الیہ، تاکہ میں اس دروازے کو دیکھتا، جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں وہ دروازہ دیکھتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اے ابو بکر، یقیناً سب سے پہلے میری امت میں تم جنت میں داخل ہوگے۔ انکا اول من يدخل الجنہ، یقیناً آپ پہلے وہ شخص ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے میری امت میں سے، یا ابا بکر اے ابو بکر۔ تو اس میں ان کی خواہش کا جواب بھی ہو گیا کہ آپ جنت کا وہ دروازہ دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، آپ تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کا دروازہ بھی دیکھیں گے اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی انفرادی اور نمایاں فضیلت ہے کہ آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ الفصل الثالث عن عمر ذکر عنده ابو بکر فبکا، باب مناقب ابی بکر صدیق کی یہ تیسری فصل ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ان کے پاس حضرت ابو بکر کا ذکر کیا گیا، فبکا، تو حضرت عمر رو پڑے، وقالا، اور فرمایا وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدہ من لیالیہ، اور فرمایا میری خواہش ہے کہ میرا سارا عمل ان کے دنوں میں سے ایک دن کے عمل اور ان کی راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائے، یعنی باقی اعمال تو الگ ہیں، صرف ایک دن اور ایک رات کے عمل کے مثل میرا سارا عمل ہو جائے، مجھے اس کی خواہش ہے۔ اب وہ رات کا عمل کون سا ہے اور دن کا عمل کون سا ہے جس کے برابر ہونے کی خواہش حضرت عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں کہ ان کا سارا عمل ان دو عمل کے برابر ہو جائے؟ فرماتے ہیں اما لیلتہ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، ان کی رات کے عمل سے مراد وہ رات ہے جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف رات میں چلے، یعنی ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور غار تک گئے، پھر غار کے اندر تشریف لے گئے
اور وہاں جو کچھ کیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فلمن تہیا الیہ، تو جب یہ دونوں حضرات غار کے پاس پہنچے، قال واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، حضرت ابو بکر نے فرمایا بخدا آپ غار میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ سے پہلے میں غار میں داخل ہو جاؤں۔ کیوں ایسا؟ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، تو اگر اس غار میں کوئی چیز ہوئی، کوئی تکلیف دہ ایذا پہنچانے والی شے ہوئی تو وہ مجھے ایذا پہنچے گی، آپ کو نہیں، یعنی آپ کو وہ ایذا نہ پہنچے، وہ ایذا مجھے پہنچے، اس لیے آپ سے پہلے میں ہی غار میں داخل ہوں گا۔ فَدَخَلَ، یہ کہہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے۔ فَكَسَحَهُ، تو انہوں نے غار کو صاف کیا، اس میں جھاڑو دیا، ہر طرح سے صفائی کی، اور اس میں آرام کرنے کے، اور اسے آرام کرنے کے قابل بنایا۔ وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقُبًا، اور غار کے کنارے کئی سوراخ پائے۔ فَشَقَّ إِزَارَهُ وَسَدَّهَا بِهِ، تو ابو بکر نے اپنے ازار کو شق کیا، اسے پھاڑا اور اس کے ذریعہ سوراخوں کو بند کر دیا۔ وَبَقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ، ان سوراخوں میں سے 2 سوراخ باقی رہ گئے، یعنی ازار میں اب اتنی گنجائش نہیں رہی کہ اسے پھاڑ کر کے ان سوراخوں کو بھی بند کریں، اور بند کرنے کی دوسری کوئی چیز نہیں ملی۔ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں ان دونوں سوراخوں پر قاعدے سے رکھ دیے، یعنی انہیں لقمے کی طرح سے ان سوراخوں پر ڈال دیا، یعنی اس طرح سے رکھ دیا کہ وہ دونوں سوراخ بالکل بند ہو گئے۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ادخل، یا رسول اللہ تشریف لائیں، اب آپ اندر آئیں۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ ووضع رأسه في حجره، یا فی حجره، یعنی ہا پر زبر اور زیر یہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور اپنا سر اقدس ان کی گود میں رکھا، وہ ناما اور سو گئے۔ فَلُدِغَ ابو بکر فی رجلہ من الجحر، تو سوراخ سے ابو بکر کے پاؤں میں ڈس لیا گیا۔ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈس لیا گیا مگر انہوں نے پاؤں نہیں ہلایا۔ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، انہوں نے حرکت نہیں کی، کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، وہ بیدار نہ ہو جائیں، تو حضور کی نیند میں خلل کے خوف سے انہوں نے حرکت نہیں کی، جنبش نہیں کی، لیکن درد کی شدت تھی، تکلیف پڑ رہی تھی۔ فسقطت دموعه على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ حضور سر اقدس گود میں رکھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، اب ایسے موقع پر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو قطرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے۔ فقال ما لک یا ابا بکر، جب آنسوؤں کے قطرے آپ کے رخسار پر پڑے تو آپ نے آنکھیں کھول دی، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، ما لکا کیا ہوا؟ قال لدغت فداک ابی و امی، حضرت ابو بکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں ڈس لیا گیا۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ لعاب دہن لگا دیا، یعنی جہاں آپ کو ڈس لیا گیا تھا آپ نے پاؤں ہٹایا اور اس جگہ پر جہاں سانپ نے آپ کو ڈسا تھا اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ فذهب
ما یجدہ، تو وہ تکلیف ختم ہو گئی جو حضرت ابوبکر محسوس کر رہے تھے، اپنے اندر پا رہے تھے۔ ثم انتقض علیہ، پھر زہر کا اثر ان پر عود کر آیا، یعنی وہ زخم پھر ہرا ہو گیا، وکان سبب موتہ، اور وہی زخم ان کی موت کا سبب بنا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا معجزہ بھی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی جانثاری اور ان کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ گویا انہوں نے اپنے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان قربان کر دی۔ پھر سرکار نے کرم فرمایا، لعاب دہن لگا دیا، اور زہر کا اثر جاتا رہا، آپ صحت مند ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ آپ کے ساتھ وہ زہر پھر عود کر آئے، تاکہ آپ کو شہید کی فضیلت اس طرح سے حاصل ہو جائے جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ خیبر میں جو زہر آلود بکری کا گوشت آپ نے تناول فرمایا تھا، تو اس کا اثر عود کر آیا آپ کے انتقال کے وقت، اور آپ اس طرح سے حکمن شہید ہوئے۔ وَأَمَّا يَوْمُهُ، اور یہ تو ایک رات کا عمل ہوا کہ رات جو آپ نے یہ عمل فرمایا، یہ اتنا اہم اور اتنا عظیم الشان ہے کہ میری تمام راتوں کا عمل ان کی اس رات کے عمل کے برابر ہو جائے تو میرے لیے اچھا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ وَأَمَّا يَوْمُهُ، اور ان کے دن کے عمل سے مراد رہا ان کا دن جس کے عمل کے برابر ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کی روح قبض کر لی گئی، ارتدت العرب، عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، وقالوا لا نؤدی زکاتن، اور بولے ہم زکات نہیں دیں گے۔ فقالا، اس موقع پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، لو منعونی اقالا لجاہدتہم علیہ، اگر انہوں نے مجھ سے اقال کو بھی روک لیا تو میں اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ اقال کا معنی ہوتا ہے وہ رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھتے ہیں، تو اونٹ کا پاؤں باندھنے والی رسی بھی اگر انہوں نے دینے سے انکار کیا تو میں اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ اور اقال کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سال جس اونٹ اور بکری کی زکوٰۃ دینی ہو اسے اقال کہا جاتا ہے۔ اب مفہوم یہ ہوگا کہ اگر ایک سال بھی زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا، ایک سال بھی جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی تو میں اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ لیکن پہلا معنی ہی زیادہ مشہور ہے، مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معمولی حصہ بھی جو ان پر لازم ہے اگر وہ دینے سے انکار کریں گے تو میں جہاد کروں۔ فقلت، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلف الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ لوگوں سے الفت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی برتیں، اس لیے کہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ سختی کریں گے تو اختلاف ہو جائے گا، پھر اس امت کا پارا منتشر، اس امت کا اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ پارا پارا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی قوتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ تسخیر فرماتے تھے، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا مظاہرہ کیا، لہذا آپ بھی لوگوں سے الفت کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ نرمی کریں۔ یہ سن کر کے حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا، اور جب بارون فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر کیا دور جاہلیت میں قوی اور بہادر تھے اور دور اسلام میں ضعیف اور بزدل ہو؟ یعنی زمانے جاہلیت میں بڑی بہادری کی باتیں کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے،
آج کیا ہو گیا ہے؟ اسلام میں تم بزدلی اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ انہ قد انقطع الوحی، یقیناً وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وتمت دین، اور دین تام اور مکمل ہو چکا ہے۔ اینقص وانا حی، کیا کوئی شخص دین میں کمی کرے گا میرے جیتے جی، اس حال میں کہ میں زندہ ہوں؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کوئی ذرا بھی کمی کرے۔ تو اب زکوٰۃ بھی دین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں اس سے جہاد کروں گا، اس سے مقابلہ کروں گا۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا۔ غور فرمائے کہ یہ کتنا مشکل امر تھا کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے بھی ان سے جہاد کرنے کی نہیں تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی اس مسئلے میں حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ تھے، مگر ان سب کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور سب نے ان کی اتباع کی اور اس کے بعد ان سے مقابلہ کیا۔ سب کے سب دین اسلام میں دوبارہ لوٹ آئے اور اس کے بعد آپ نے انہیں جہاد کی ترغیب دی اور وہ سب محاذ پر جہاد کے لیے نکل پڑے۔ یہ ان کا وہ ایسا کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے اس وقت نرمی سے کام لیا ہوتا اور انہیں رعایت دیتی ہوتی تو کوئی دوسرا قبیلہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی اور قبیلہ کھڑا ہو جاتا کہتا ہم حج نہیں کریں گے، کوئی اور قبیلہ کھڑا ہو جاتا کہتا ہم روزے نہیں رکھیں گے۔ اس طرح سے جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے ایک ایک کر کے سب کھا دیتے، لیکن یہ ان کی قوت، ان کی شجاعت اور بہادری تھی کہ آپ نے ابتدائی میں اس فتنے کا خاتمہ فرما دیا۔ اس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا خلیفہ بننا ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی کہ کاش ان کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کی طرح سے میری پوری زندگی کا عمل ہو جاتا۔ یہ باب ختم ہوا اور آپ حضرات کا یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے باب مناقب عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔